پڑے فارسی بیچیں تیل، ہمیں تیل تھوڑی بیچنا خریدنا، ایک تشبیہ کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ان سے کہا $17.5 کا ہو گیا تو $1,00,000 بک کرا لے، وہ ہوتا ہے $3 یا $4 جو ہے نا وہ آپ کو انشورنس کے دینے ہوتے ہیں، وہ قیمت تو اس وقت جب آپ اٹھائیں گے تو مارکیٹ میں بیچیں گے تو جناب والا انڈسٹری کھل گئی کنسٹرکشن کی اور ویلتھ ٹیکس انہیں معاف کر دیا گیا، ٹیکسز میں رعایت دے دی گئی، یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا، ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے۔ جب اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے کی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک عورت برستی بارش میں نہر کے کنارے جا رہی ہے، غریب عورت، اس کے سر پہ ایک اسٹرابری کا ٹوکرا ہے جو وہ بیچنے کے لیے لائی تھی، اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اتنے میں ایک گاڑی آ کے رکتی ہے، اس کے گاؤں کا ایک بھلا آدمی، اس کو کوئی بزرگ چچا ماموں، وہ آ کے رکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ٹوکری ڈکی میں رکھ دو اور گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اب صرف اسے ایک کام کرنا ہے، اپنے بچے کو سنبھالنا ہے۔ معیشت میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ریلیف ہمیں دے دیا، اپرچونٹی ہوتی ہے نا، اور کیا ہوتا ہے وہ اویل کرنے کی بات ہے۔ تو اب ہمارا کام ہو گیا کیا؟ کرونا سے لڑنا، کرونا کا انسداد کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہی پاکستان میں نقصان کم ہے۔ دیکھیے ہم یہاں رو رہے ہیں نا کہ ڈاکٹروں کے پاس ضروری ساز و سامان نہیں اور ٹھیک رو رہے ہیں، حفاظتی کٹس نہیں ہیں، مگر امریکہ میں بھی نہیں ہے، برطانیہ میں بھی نہیں ہے۔ کیا اس کو جواز بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر جان قیمتی اور مسیحا کی جان اس لیے زیادہ قیمتی ہے کہ وہ جانیں بچائے گا۔ بالکل بالکل، اس لیے فرسٹ پرائیورٹی یہ ہے۔ میں نے پتہ کیا $400 کا ایک سوٹ ملتا ہے سستا سا، اگرچہ وہ 1-2 دن کے لیے استعمال کے لیے ہوتا ہے، وہ ملنے لگا ہے، اور وہ فوری طور پہ خریدیں اور ڈاکٹروں کو دیں، اور ایک نہیں دیں، 2-2 4-4 10-15 دیں، اس لیے کہ مسیحا کی جیب میں دوائی ہوگی، ہاتھ میں سرنج ہوگی، تو وہ آپ کی جان بچا سکے گا، اس کے ذہن میں کانفیڈنس ہوگا تو وہ زندگیاں بچائے گا۔ اس وقت جنرل، اس جنگ کا جنرل جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، نرس ہے، طبی عملہ ہے، بالکل پورا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نرسوں کا رول بہت زیادہ ہے، سارا وقت انہیں ڈیوٹی دینی ہوتی ہے۔ اب آپ کو یہ ساری اپرچونٹیز مل گئیں، اور اس پہ ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ میرے پاس معلومات نہیں، لیکن قرائن کی بنیاد پر مجھے 100% یقین ہے، بتائیے، اور کچھ معلومات بھی ہیں جو کہ سب کے پاس ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ فوجی قیادت نے کہا سبھی سے، تمام سے، اور بھائی لڑنا بھڑنا بند کرو۔ یعنی یہ جو اپوزیشن پرسوں اور سے لہجے بدلنے شروع ہوئے، آپ نے جانا دیکھا ناصر حسین شاہ صاحب بھی ایسی شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو معمول سے زیادہ ہے۔ ویسے وہ خیر ناصر صاحب اچھی باتیں کرتے، اور شہباز گل صاحب جن کو بہت سخت رہتا ہے لوگوں کو چھیڑنے میں اور چڑانے میں، وہ اس قدر مفاہمانہ گفتگو کر رہے ہیں جیسے وہ ناصر شاہ کے ساتھ بحث نہ کر رہے ہوں، بلکہ میرے پاس بیٹھے کافی پی رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، کافی کی دعوت تو نہیں دے رہے انڈائریکٹلی آپ نے؟ نہیں، کبھی کبھی وہ تشریف لاتے تھے، اب زیادہ بزی ہو گیا، اب اسلام آباد چلے گئے، کبھی کبھی آتے تھے، کافی کے پہلے پیتے تھے، وہ تو عزت افزائی کی بات ہے، کوئی مہمان آپ کے پاس آیا، آپ اس کو کافی پیش۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کی ہے۔ دیکھیے میں نے مذہبی امور کے وزیر کو ایک میسیج بھیجا ہے، ایک عام پاکستانی شہری کی حیثیت سے، اس لیے نہیں کہ میں اہم ہوں، میری کیا اہمیت ہے، نور الحق قادری صاحب، نور الحق قادری صاحب کو، کہ آپ تو بڑے ذہین آدمی ہیں، آپ سے تو مجھے بڑی توقعات تھی، آپ نے یہ کیا کیا، آپ یہ کیا کہتے چلے جا رہے ہیں کہ علماء سے پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے۔ علماء سے ضرور پوچھیں، لیکن اگر بعض علماء کا رویہ جو ہے وہ فساد پر تلے ہوئے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حکومت کو اپنی رٹ نافذ کرنی چاہیے۔ ان کا جواب آیا کہ انشاءاللہ ہم صحیح طریقہ کار اختیار کریں گے۔ صحیح۔ اس کے بعد میرا خیال ہے وہ بڑے ذہین آدمی، انہیں کے انیشیٹو پہ وہ عارف حلوی صاحب کے پاس گئے۔ عارف حلوی کے پاس کیوں گئے؟ میں عارف حلوی صاحب کا مداح بالکل نہیں ہوں، لیکن وہ بات نرمی سے کرتے ہیں، دلیل سے، سنا ہے وہ دلیل بھی ان کی سلیقہ مندی سے بات کرتے ہیں۔
اصل میں بات کرنی ہوتی ہے نرمی سے. دلیل تو آپ بعض اوقات وہ آدمی بھی دے رہا ہوتا ہے جو بہت تلخی میں ہو, غصے میں ہو, لیکن اس کی دلیل تو بے اثر جاتی ہے نا. مزاج کے دھیمے عارف الوی صاحب. انہوں نے علماء سے بات کی. ٹھیک. یہ پہلا جمعہ ہے جو بخیریت گزرا ہے, الحمدللہ. اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. اور ان سب نعمتوں کو جو میں نے گنوائی ہے, اس پہ جو آدمی 1 روپیہ صدقہ دے سکتا ہے اس کو 1 روپیہ صدقہ دینا چاہیے اس پاکستانی کو, اور جو 1000 روپیہ دے سکتا ہے اس کو 1000 روپیہ دینا چاہیے, اور جو 1 لاکھ روپیہ دے سکتا ہے اس کو 1 لاکھ روپیہ دینا چاہیے, اور جو 10 کروڑ دے سکتا ہے اس کو 10 کروڑ دینا چاہیے. صحیح. عذاب ٹل گیا, ٹلنے کے اللہ تعالیٰ نے آثار حویدہ کر دیے. بالکل یہی ہوتا ہے. اب جناب معیشت آپ کی جو تھی 2 ہفتے پہلے اس کا ایسٹیمیٹ یہ تھا جو ہم نے نہیں لگایا, ظاہر ہمارا کام بھی نہیں ہے. ماہرین معیشت یہ کہہ رہے تھے 7 سے 9% معیشت گر جائے گی. کل شام کا ایسٹیمیٹ یہ ہے 1 سے 2%, اور مجھے یقین ہے 1 سے 2% بھی نہیں گرے گی. پنجاب پہ بات کریں گے تو میں آپ کو ایک رپورٹ کا بھی حوالہ دوں گی. میں آتا ہوں اس پہ. اس کا حوالہ دوں گی کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور بجلی جو ہے صرف 6-8 گھنٹے میسر ہوتی تھی, زیادہ زیادہ 12 گھنٹے, تو اس وقت بھی برآمدات میں 15% اضافہ ہو گیا تھا. یہ پاکستانی ایک عجیب قوم ہے. اگر آپ اس کو راستہ دکھا دیں اور ریلیف دے دیں تو یہ بڑی سرگرمی دکھاتی ہے. میرا اندازہ یہ کا ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہ انشاءاللہ ہماری معیشت میں کوئی گراوٹ نہیں آئے گی, اور پاکستان ان ملکوں میں $8 بلین تو آپ کے اندازاً بچ گئے تیل سے. اگر آج سودا کر لیتے ہیں, ڈیلے نہ کریں, 17.5 پہ ہے, 20 پہ جب اگر کر لیں تو سال بھر کے لیے کر لیں گے انشاءاللہ. سال بھر کے لیے اگر کریں تو آپ کو 17.5 کے بجائے شاید $21 یا $22 دینا ہو. موقع ہے. لیکن ہم تو خرید رہے تھے $50-60 پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سب سے بڑے برآمدی جو بل ہے, برآمدات بڑھنی شروع ہو جائیں گی. اب $3 بلین کا خطرہ ہے. لیکن عالمی معیشت میری عرض پوری سنیں, $3 بلین کا خطرہ ہے برآمدات کم ہو. چلیے مان لیا نہیں بڑھیں گی, $3 بلین کم ہوگی, مگر آپ کو تو فیول سے جو بچ جائیں گے $5-6-7 بلین. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ درآمدات بھی کم ہوں گی, ادروائز بھی کم ہوں گی. جب قرضہ آپ کو 2% کم پہ ملے گا 9% پہ, اور امید ہے اس میں اور کمی ہوگی, ہونی چاہیے, تو چیزیں سستی ہوں گی, خریداری زیادہ ہوگی. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, پتہ نہیں ہے رمضان کی برکت ہے, اس لیے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تو مہربان ہی ہے. اللہ تو کریمی اور رسول تو کریم, صد شکر کے ہستم میانے دو کریم. اللہ بھی مہربان, اللہ کا پیغمبر بھی مہربان. شکر کی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی 2 کریم مہربان ہستیوں کے درمیان. یہ رمضان المبارک کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو دے دیا. اب بلاول صاحب نے یہ فرمایا کہ انڈسٹریلسٹ کو دیتے ہیں, غریب کو نہیں دیتے. یہ 12,000 روپے جو ہر غریب کو دے رہے ہیں, یہ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ غریب کو نہیں دے رہے. لیکن اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ اس میں بھی ایشوز ہیں. یہ جو آپ 12,000 روپے کی بات کر رہے ہیں, رمضان پہ میں بات کرتے, جو آپ 12,000 کی بات کریں یقینی طور پہ مل رہا ہوگا, مگر جس طرح سے ڈاکٹر ثانیہ نصیر صاحبہ نے کہا ہے کہ جس 7 دن کے اندر 44 ارب اور چند کروڑ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جی اتنے لاکھ خاندانوں میں تقسیم کر دیا گیا, مگر لوگوں کی یہ ایک عام شکایت ہے کہ ہمیں احساس پروگرام کے تحت پیسے نہیں ملے. گزارہ یہ ہے کہ ابھی مل رہے ہیں, مل جائیں گے. آپ ثانیہ نشتر کو جانتے نہیں ہیں, میں ان سے ملا ہوں, ان سے بات کرتا رہتا ہوں. وہ بہت ماڈرن خاتون ہیں اور بڑی درد دل رکھنے والی ہیں اور معاملہ فہم ہے. کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو دیکھیے ہمیشہ ہوتی ہے تھوڑی بہت. وہ تو اس معاشرے میں آپ اگر آپ یہ توقع رکھیں, ویسے دنیا میں ہمیشہ ہی ہوتی رہی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کنسٹرکشن کمپنیاں امریکہ میں $25,000 سے لے کے تو $10 لاکھ تک وہ بلڈنگز والوں کو جنہوں نے کانٹریکٹ دینے ہوتے ہیں تحفے بیچتی ہیں. رشوت کا تو وہاں اتنا چلن نہیں ہے, آدمی پکڑا جاتا ہے. کچھ نہ کچھ ویسٹیج ہمیشہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن حالات سازگار ہیں. اب بلاول بھٹو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ غریب کو تو نہیں دے رہے؟ اس کے پیچھے ایک نفسیات ہے جو ان کے نانا کے دور سے چلی آ رہی ہے. وہ بھی انٹی بزنس تھے, یہ بھی انٹی بزنس ہے. اچھا, انہوں نے نیشنلائز کر کے برباد کر دیا تھا اکانومی بھٹو صاحب کے دور میں, بالکل. اور انہوں نے رشوت ستانی سے برباد کیا. ان کے والد گرامین, ان کی والدہ محترمہ نے.
یہ بجلی کے جو عذاب ہم جھیل رہے ہیں ان کی بلدہ یہ محترمہ پاور والد صاحب کا سیکٹر تحفہ سارا ہے۔ تباہ وہیں انہی ایگریمنٹس کے بعد ساتھ میں ہوا۔ شریف خاندان میں بھی ہاتھ رنگے جتنے رنگ سکتے تھے، لیکن اصل میں اس تباہی کی بنیاد بے نظیر بھٹو کے دور میں رکھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف مل رہی ہے۔ سچویشن ایسی ہے، مولانا فضل الرحمان نے ایسی بلوغت کا مظاہرہ کیا، سیاسی بلوغت کا، کہ میں انہیں خراج تحسین پیش کرنے پہ مجبور ہوں۔ ٹھیک ہے، زندگی میں پہلی بار انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ حالات اچھے نہیں، انہوں نے اچھا کیا، چاہے کسی بھائی دباؤ کے جب- تحت کیا انہوں نے، نہیں، لیکن کر لیا، دیکھیں ایک انہوں اچھا نے فیصلہ۔ اس لیے کیا کہ بھئی یہ حالات نہیں ہیں سیاست کرنے کے، اور وہ فہیم آدمی تو ہیں، آپ ان پہ اور کوئی مرضی اعتراض کریں، لیکن اس چیز کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ اگر ماحول تھوڑا سا اور خوشگوار ہو جاتا ہے، مزید خوش ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ نجات کا دروازہ کھل جائے گا، اور چند ہفتے اور تکلیف کے ہیں، پھر یہ کم ہوتی ہوتی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اب آپ نے کیا کہا پنجاب کے بارے میں؟ پنجاب کے بارے میں بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب تفصیل کے ساتھ بات کروں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیے ہارون صاحب، آپ ریلیف کی بات کر رہے تھے رمضان کے حوالے سے، چونکہ اگلا جمعہ جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے۔ رمضان بازار تو لگانے کی اجازت نہیں ہے، کہا جا رہا ہے موبائل یوٹیلیٹی سٹورز ہیں جو ہر علاقے کے اندر موو کریں گے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب رمضان بازار نہیں ہوگا، یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، انسانی جانوں کی قیمت پر رمضان بازار نہیں لگایا جا سکتا۔ جب قوموں پر مشکل وقت آتے ہیں، ایک دن ٹیپو ہار کے آیا تھا، جنگ ہار کے، بیٹے یرغمال رکھ کے آیا تھا، کوئی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی غیر مسلم رعایا جلے ہوئے دیہات سے باہر نکلی، ٹھیک 2.25 کروڑ روپے تاوان جنگ دینا تھا، تب اس کے بیٹے رہا ہوتے۔ 2.25 کروڑ روپے 2.25 کروڑ، 1 روپے کے 16 پاؤنڈ ہوتے تھے۔